بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مصنف نے جو کلاس چہارم کی اسلامیات کی کتاب میں مختلف دروغ گویاں بیان کی ہیں اور مختلف ضعیف روایات کا سہارا لے کر تمام امت مسلمہ کے دل کو دکھایا ہے، وہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ مصنف کی علمیت کو دیکھیں، کیا وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کتاب کا رائٹر بنے؟ آپ اس کی علمی انداز کو اس پیراگراف سے جانچیں کہ کیا وہ رائٹر ہونے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ کتاب کا رائٹر جو ہے وہ ان واقعات کو کہاں سے لے رہا ہے، یہ روایات ضعیف ہیں، حسن ہیں یا صحیح ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے وہ جو رائٹر ہے اس کو لکھنے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ اب آپ خود انصاف کریں کہ اس پیراگراف کا ٹائٹل کیا ہے؟ واقع کربلا اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اس ٹائٹلز کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس رائٹر نے، اس مصنف نے، اس مؤلف نے واقع کربلا کے بارے میں لکھا ہوگا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہوگا۔ لیکن عجیب بات ہے، نیچے لکھتے کیا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی خاطر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں امیر معاویہ مسلمانوں کے متفقہ سربراہ مملکت بن گئے۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی تخت نشینی کو درست نہیں سمجھتے تھے اور اسے مسلمانوں کی سربراہی کا اہل خیال نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کے نزدیک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے انکار کرنا اس کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے وہ ہر حال میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کروانا چاہتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مدینہ منورہ نے یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اب ناظرین آپ ہی انصاف کریں، اور میری اپیل ہے کہ بی کے گورنمنٹ سے کہ آپ کسی بھی بندے کو بٹھائیں جو کم از کم تھوڑا بہت لکھنا جانتا ہو، اس سے پوچھیں کہ کیا اس لکھنے والے نے یہ جو اوپر ٹائٹل دیا ہے اس کے مطابق نیچے پیراگراف میں باتیں لکھی ہیں۔ اب میں بچوں کے لیے یہ بات عرض کرتا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ بیٹا دیکھیں، اب اس نے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ واقع کربلا۔ اب پوری اس پیراگراف میں آپ کو واقع کربلا ملا ہے یا کربلا کا تذکرہ ملا ہے؟ نہیں ملا۔ دوسرا اس نے بیان کیا شہادت امام حسین علیہ السلام۔ کیا شہادت امام حسین علیہ السلام اس پورے پیراگراف میں آپ نے دیکھی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آئی ہے۔ اب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ سوال گندم ہے، جواب جو ہے۔ اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے، لباس کچھ اور ہے، نیچے کچھ اور ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یا ہم یہ مان لیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ مکرمہ گئے تھے وہاں ہی کربلا تھی؟ اب وہاں پہ بچہ سوال کرنے پر حق رکھتا ہے کہ استاد محترم کیا کربلا مکہ میں موجود ہے؟ نہیں، کربلا اور مکہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اور ٹائٹل کا دوسرا حصہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر شہادت کہاں بیان ہوئی ہے؟ کوئی ایک لفظ بھی رائٹر بتا دے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اس پیراگراف میں موجود ہو۔ کوئی بھی لفظ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب مؤلف نے اس پیراگراف میں شان امیر معاویہ بیان کی ہے کہ ان کے حق میں امام حسین علیہ السلام نے خلافت کو چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے خلفائے راشدین 4 ہیں۔ یہ جو امیر معاویہ کی حکومت ہے اس کو علماء نے ملوکیت کہا ہے، اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو امیر معاویہ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا وہ صلح تھی، وہ بیعت نہیں تھی۔
اس کے مدلل جوابات موجود ہیں، لیکن میں آسان انداز میں بیان کروں کہ بیعت اسے کہتے ہیں کہ جس میں آپ کے لیے کوئی شرط نہ رکھی جائے۔ اب ایک بندہ رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اب وہ یہ کہے کہ میں صبح کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں نہیں اٹھ سکتا، میں رات کی نماز نہیں پڑھوں گا، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں سو جاؤں گا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بھوک اور پیاس لگتی ہے، کیا ہے شرط؟ نہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے بیعت نہیں کی ہے، صلح کی ہے۔ اب صلح میں کیا ہوتی ہیں؟ شرائط ہوتی ہیں۔ اب وہ جو شرائط کی ہیں ان شرائط پہ بھی موصوف جو ہیں وہ پورا نہیں اترے ہیں، اور جب پورا نہیں اترے ہیں تو اس کے نتیجے میں یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس نے جو بچوں کو دھوکہ دیا ہے، ٹائٹل کچھ اور دے کر نیچے پیراگراف کچھ اور لکھا ہے، وہ آپ بخوبی جان چکے ہوں گے۔ اب ایک دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے لائن نمبر 3 میں لکھا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی تخت نشینی کو درست نہیں سمجھتے تھے، یعنی خدا نے اس رائٹر کو یہاں ہی پر ذلیل کر دیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے کہ صرف امام حسین علیہ السلام یزید کی تخت نشینی کو درست سمجھتے نہیں تھے، باقی تمام افراد جو ہے وہ درست سمجھتے تھے۔ اور میں اس بات کی طرف توجہ دلاتا چلوں کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو مدینہ میں موجود تھے لیکن انہیں یزید کے خلاف آواز نہیں اٹھائی ہے، خاموش رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے یزید کی بیعت بھی کر دی تھی۔ اب واحد امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب میری دردمانہ اپیل ہے حکومت وقت سے، KPK گورنمنٹ سے، کہ آپ کم از کم کاتب کا، رائٹر کا، مؤلف کا، مصنف کا جب انتخاب کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں۔ اور میرا اوپن چیلنج ہے، جو باتیں میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں، اس پیراگراف اور ٹائٹل کو مد نظر رکھ کے بغیر تعصب کے، چاہے وہ شیعہ ہے، سنی ہے، وابی ہے، دیوبندی ہے، چاہے حتیٰ کہ کافر بھی اچھا رائٹر ہے، آپ اس کے سامنے یہ باتیں رکھیں، اگر وہ میری بات کو رد کرے تو میں کہوں گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو حق کے متلاشی افراد کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اس کے علاوہ اسی کلاس حرم کی کتاب اسلامیات میں اور بھی دروغگوئی ہو گئی ہے، رائٹر نے بڑی مہارت سے جھوٹ لکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں باقاعدہ حوالہ جات کے ساتھ میں اس کی بھی وضاحت کروں گا۔ اس ویڈیو میں رائٹر کی علمیت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کتنا علم رکھتا تھا، وما علینا الا البلاغ۔